کل دوپہر میں جب یہ آڈیو لیک ہوئی تو میں نے جب وہ آڈیو سنی تو مجھے امیڈیٹلی احساس ہوا کہ یہ کس مقصد کے لیے یہ لیک ہوئی ہے. وجہ یہ تھی کہ میں پچھلے 4 ماہ سے خان صاحب کی جو جے آئی ٹی بنی تھی، خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس جے آئی ٹی کو فالو اپ میں کر رہی تھی، اور خاص طور پہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے گجرانوالہ کا، اس میں فالو اپ کر رہی تھی. اور یہ میں نے جب دیکھا کہ یہ کیوں کیا گیا ہے، وہ اس لیے کیا گیا کہ ہمارے جے آئی ٹی کا جب بنا تو اس کا کنوینر جو تھے یہ ڈوگر صاحب تھے، جو سی سی پی او تھے اس وقت. اور انہوں نے ڈوگر صاحب نے یہ بات انکشاف کر دی تھی حکومت کے سامنے کہ اس میں 3 لوگ ملوث ہیں. یعنی جو اسیسنیشن اٹیمپٹ ہے خان صاحب کے اوپر، وہ باقاعدہ ایک آرکیسٹریٹڈ اٹیمپٹ تھی. اور انہوں نے کہا کہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ نہیں، اس میں 3 لوگ کم سے کم ملوث تھے، اور ان کا ایویڈنس انہوں نے کورٹ کو دے دیا تھا. اور اس کے بعد جو پتا چلا وہ یہ ہے کہ افسروں کو بلیک میل کیا گیا. یہ کورٹ میں جب ایویڈنس کیا اور بلیک میل ہو کے کچھ افسروں نے ریزائن کر دیا، لیکن سی سی پی او جو ہیں ڈوگر صاحب، ہی اسٹک ٹو ہز گنز، وہ اسی طرح انہوں نے مینٹین کیا کہ یہ انکشاف ہوئے. یہ تو ساری باتیں میرے سامنے تب آئیں کہ جب ہم اے ٹی سی میں گئے، یہ جو گجرانوالہ کا کورٹ ہے، تو ایویڈنس جو خان صاحب کا یہ انویسٹیگیشن کا ایویڈنس ہے وہ آنے دیتے ہی نہیں تھے. اور اس کا حوالہ یعنی جب سی سی او پی کو ہٹایا تو ڈی جی اینٹی کرپشن کو دے دیا گیا. جو چیف انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا، جس کا نام انور شاہ صاحب تھے، ان کو انہوں نے پہلے کیا کیا کہ اس کو او ایس ٹی کر دیا، اور اس کے بعد جو ڈی جی تھا اس نے سارا ریکارڈ جو ہے اس کو سیل کر دیا اور تالا لگا دیا. ہم نے جب بار بار کہا کورٹ کو کہ جی یہ ہمیں ایویڈنس چاہیے، جو سارا ایویڈنس منگوائیں، تو پہلی دفعہ جو سیکنڈ ہیئرنگ تھی اس میں انہوں نے آ کے کہا کہ جی ڈی جی بدل دیا گیا ہے، اور یہ چٹھا صاحب کو لگا دیا گیا نیا ڈی جی اینٹی کرپشن، جو کہ ثناء اللہ کا رائٹ ہینڈ مین ہے، اور اب وہ ریکارڈ دے گا. اس کے اوپر جج صاحب نے غصہ کھایا اور انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجوں گا. انہوں نے اپنے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجے، اور پروسیکیوٹنگ آفیسرز نے جب وہ کمرہ کھلا اور تالا کھلا تو دیکھا گیا کہ ایویڈنس سارا غائب ہو چکا ہے، اور چند صفحے 11 صفحے رہ گئے تھے اس سارے ایویڈنس کے، باقی سارا کچھ چوری ہو گیا. اور یہ بات کا انکشاف خود ہی ڈی جی نے بھی کیا اور اعلان بھی کر دیا کہ اب میں اس کے اوپر انکوائری کروں گا. یعنی خود ہی چور اور خود ہی منصف بننے کی ارادے سے. میرے لیے یہ ایک اتنا بڑا ہمارے لیے سانحہ تھا کہ سارا ایویڈنس جو ہے اس کو انہوں نے خرد برد کر دیا. کہ جب ہائی کورٹ کا آرڈر پتا چلا کہ جی ہائی کورٹ نے سی سی پی او کو دوبارہ لگایا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں سی سی پی او سے پوچھوں کہ کب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے، کیونکہ ہماری جو جے آئی ٹی ہے وچ از دا ریئل جے آئی ٹی، جو اس وقت حکومت تھی اور اس میں حکومت نے یہ سارا کچھ کیا تھا، جے آئی ٹی بنائی تھی وچ از اے لیگل جے آئی ٹی، تو ہم نے تو آلریڈی اس پہ ہمیں ٹرسٹ تھا کہ یہ بندہ جو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب تک جوائن کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ابھی تک میرے آرڈرز نہیں آئے. وہ آپ نے سارا ٹیپ سنا جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پوچھی گئی. اس میں مجھ سے سوال پوچھے گئے کہ کنسرن کیوں تھا. ارے بھائی مجھے کنسرن نہیں ہوگا تو کیوں نہیں کنسرن ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. خان صاحب کی ساری جو انویسٹیگیشن ہے ان کے آپ نے بندے بھی غائب کر دیے، اس کے بعد جن لوگ جو ایویڈنس ہے اس کو بھی غائب کر رہے ہیں آپ. تو ہمیں تو بالکل کسی طریقے سے کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں تھا، اور ہمیں امید تھی کہ اب سی سی پی او کے واپس آنے سے، یعنی ڈوگر کے واپس آنے سے ہم دوبارہ اپنا جے آئی ٹی جو ہے وہ شروع کر دیں گے. میں سخت مذمت کرتی ہوں. میں نے خان صاحب کے سامنے آ کے بتایا کہ جی مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ جی فیئر ٹرائل ایکٹ کے مطابق میں ایک سٹیزن ہوں اس پاکستان کا، میرا چادر اور چار دیواری تو جو پامال کرنی تھی ان لوگوں نے، ہم خواتین کے لیے تو ہم ساری عورتیں جو ہیں ان کے شر سے نہیں بچ سکتے. جس طرح ان لوگوں نے ٹیپنگ کرنی شروع کر دی ہے، وجہ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا فیئر ٹرائل ایکٹ کے مطابق یہ کیسے ٹیپ کر سکتے تھے ہمیں؟ ہاؤ کوڈ ہی ٹیپ؟ کیا انہوں نے اجازت لی تھی؟ کیا یہ ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے یہ کسی جج کے پاس گیا تھا؟ اس نے جا کے جج سے اجازت لی تھی؟ آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ